السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی وقت بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے بغیر کسی قید کے۔ نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ کچھ اوقات درود پاک پڑھنے کے معروف ہیں، جیسے کہ نماز کے آخری تشہد میں نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا، اور اسی طرح قنوت وطر کے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک پڑھنے کے بیان فرمائے ہیں کہ جن اوقات میں اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی خیر کا باعث ہوگا، بڑی برکت کا باعث ہوگا، اللہ کی بڑی رحمت کا باعث ہوگا، اور بڑے فوائد ہمیں میسر آئیں گے۔ ان میں سے 6 وقت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، جو دعا کے دوران نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں دعا میں جلد بازی سے کام لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک نہ پڑھا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، تو نے مجھ پہ درود پاک نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا، واقعتاً میں نے درود پاک نہیں پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا، دعا اس طرح کرو، سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، اللہ کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو، اور پھر مجھ پہ درود پاک پڑھو۔ مجھ پہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے جو سوال کرنا ہے وہ کرو۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقوف روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دعا میں درود نہیں پڑھتا، اس کی دعا قبولیت کے لیے آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے، موقوف کر دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، پہلا موقع دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا، یہ انسان کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نام لیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو بھی مسنون درود پاک ہے وہ آپ نبی علیہ السلام کا نام بولنے کے بعد یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننے کے بعد ادا کریں۔ وہ رسول پاک کی ایک معروف روایت ہے، ممبر پہ جب آپ چڑھے تو پہلے پوڈے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا فرمایا آمین۔ ان میں سے ایک جو درود پاک کے حوالے سے بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، کیا مطلب؟ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ میرا نام سننے کے بعد بھی مجھ پہ درود نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، کتنی وعید ہے، کتنی سختی ہے، اور کتنی ڈانٹ ہے اس میں کہ نبی پاک کا نام سننے کے بعد بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں۔ فرمایا، وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو میرے پیارے بھائیو، نبی پاک کا نام بولنے سے بھی اور نبی پاک کا نام سننے سے بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں۔ اور تیسرا موقع، فرمایا اذان کے بعد درود پاک پڑھ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ جب مؤذن اذان کہے تو جو وہ کہتا جائے تم بھی وہی کہتے رہو، اور جب اذان مکمل ہو جائے فرمایا مجھ پہ درود پاک پڑھو، ثم صلوا علیہ، مجھ پہ درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جب ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کے بعد ایک مسنون دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اور چوتھا موقع، جب ہم مسجد میں داخل ہوں یا مسجد سے باہر نکلیں تو مسجد میں داخل ہونے کی یا باہر نکلنے کی جو مسنون دعا ہے اس سے پہلے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت انسان کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث ہے، بڑی اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور بڑے فوائد کا ذریعہ ہے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5واں موقع بیان فرمایا، جمعے کے روز مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی، آپ پہ پیش کیا جاتا ہے قبر میں بھی؟ تو قبر کی تو صورت اعلی اور ہے،
ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں پر زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے جسموں کو بالکل نقصان نہیں دینا، ان کے جسم کو کھانا نہیں ہے، یہ اللہ نے زمین کو منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان مواقع پہ نبی پاک علیہ السلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور آخری موقع جو نبی پاک، آخری وقت جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا موجود ہے، صحیح جامع میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا یہ 10 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھنے والے انسان کے لیے اللہ اسے میری شفاعت نصیب فرمائے گا، مجھے میری شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخرت کے روز نبی پاک کی شفاعت مل جائے تو اس سے بڑی اللہ کی کیا رحمت ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 6 وقت ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائے ہیں۔ دعا میں نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا، نبی پاک کا نام لے کے، نبی پاک کا نام سن کے نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا، اور اذان کے بعد نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت مسنون دعا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا، جمعے کے روز کثرت سے نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا، اور صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ یہ 6 وقت ہیں جو میرے پیارے بھائیوں انسان کے لیے بڑی رحمت اور اللہ کی طرف سے بڑی خیر و برکت کی نوید ہیں، بڑے فوائد کے حامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت علیہ السلام پہ کثرت سے اللہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ان 6 اوقات کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔